زرداری صاحب کو تو فون کیا تھا مولانا صاحب نے. ہماری اطلاع یہ ہے صبح چل بھی رہی تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ میں نہیں کرتا, میں اس کے بارے میں ذرا بتا دیں زرداری صاحب کی کیا بات ہوئی مولانا صاحب سے. یہ بات آپ کی اطلاع صحیح ہے. میں تو مجلس میں نہیں تھا جب مولانا صاحب کی فون پر رابطہ ہوا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب سے. میں نے جب رابطہ کیا, معلومات حاصل کی, تو واقعی مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات کی تھی کہ یہ پی کا ایکٹ جو آپ کے پاس ہے اس کو ذرا مشاورت کے اگر ہو جائے اس پر میڈیا والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے اور ہمارا بھی اعتراض ہے. تو آصف علی زرداری صاحب, میری جو معلومات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بالکل میں محسن نقوی کا انتظار کر رہا ہوں, محسن نقوی آ جائے تو پھر میں محسن نقوی آپ کے پاس بھجواؤں گا, پیغام دوں گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے, میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے بعد پھر اس کو آگے فائنلائز کریں گے. لیکن چند گھنٹوں کے اندر صدر صاحب نے دستخط کیا. ہم بھی حیران ہوئے. آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ میں ابھی بیٹھ کے لسٹ بنا رہا تھا. جب پی ڈی ایم بنی آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا, الیکشنز کے اندر مینڈیٹ آپ کا گیا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا, گورنرشپ آپ سے لے کے پیپلز پارٹی نے خود لے لی, 26ویں امینڈمنٹ میں آپ کے ساتھ چیزیں طے ہوئیں, پھر ہاتھ ہوا, مدرسہ بل پہ آپ کے ساتھ زرداری صاحب نے ہاتھ کیا. تو اگر آج بھی کر دیا ہے تو کیا ہے, حیران کیوں ہے؟ دیکھیے جس نے ہاتھ کیا ہے, جس پارٹی نے مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, مولانا صاحب نے تو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا. قوم, میں آپ کی اس شو کی توسط سے قوم کو مخاطب کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے, قانون سازی کے میدان میں, آئین کی بچانے میں مولانا نے کردار ادا کیا ہے. جب مولانا نے کردار ادا کیا ہے, جب بھی ان بڑی پارٹیوں کی ضرورت پڑی ہے, مولانا بحثت ایک قومی لیڈر, اگرچہ ان کی پارٹی کی حجم اتنا نہیں ہے جتنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہے, لیکن اپنے حجم کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے رول اور کردار ادا کیا ہے. 26ویں امینڈمنٹ سامنے ہے. 56 ترامیم وہ کرنا چاہتے تھے, یعنی 73 کی آئین میں 20% وہ ترامیم لانا چاہتے تھے, اور ایسے ترامیم لانا چاہتے تھے کہ عقیل بھائی کو خود پتہ نہیں تھا اور ان کی وزیر کو پتہ نہیں تھا, ان کو اس بل کا بھی وزراء کو پتہ نہیں تھا. یہ انٹیریئر منسٹری نے بل بنایا ہے, مسئلہ انفارمیشن کا سارا, اور بل آ رہا ہے انٹیریئر منسٹری سے. تو مولانا صاحب نے 56 کو آ کے 22 پہ کڑا کیا, 5 اپنے بھی اس میں ڈال دیا, جس میں مدرسہ بل آپ نے ذکر کیا, پارلیمنٹ نے بھی پاس کیا. کراچی میں بلاول صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے, جاتی عمرہ میں بڑے میاں اور چھوٹے لیکن وہی ہوا نا, جہاں سے وہی ایک عرض کر لو. تو اب قوم فیصلہ کر لے کہ ہم ہمیشہ پارلیمنٹ, سیاسی قوتوں کے ساتھ جمہوریت کے لیے ہم نے ساتھ دیا ہے, لیکن انہوں نے اس کے رد عمل میں کیا کیا قوم دیکھتے ہیں. ایسی کیا جلدی تھی کہ ملک کا صدر مولانا صاحب سے سینئر لیڈر سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں محسن نقوی کو بلاؤں گا, پھر وہ ان کو بھیجوں گا, وہ بات کریں اور پھر اس پہ ہم دیکھتے ہیں کیسے کرنا کریں, اور پھر ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد فون آتا ہے یا جو بھی آتا ہے ان کو, مولانا صاحب کے فون سے بھاری فون ہی آیا ہوگا نا, وہ سائن کر دیتے ہیں. اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ نے صدر کو بھی اتنا پریشر ڈلوا دیا کہ صدر کہنے کے باوجود پھر گیا اپنی بات. لیکن صدر پاکستان کا اپنا پیروگیٹو ہے, ان کی اپنی لیگل ٹیم ہے. آپ نے دیکھا کہ مدارس بل پہ بھی اعتراض لگے, انہوں نے لیگل کنسلٹیشن کی. اب اس کے اوپر لیگل کنسلٹیشن ان کی ہوئی ہے نہیں ہوئی, یہ تو صدر پاکستان کا جو آفس ہے وہی جواب دہ ہو سکتا ہے. ہم بصیرت پارلیمان, اور اگین میں کہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ انٹیریئر منسٹری کا بل ہے, یہ 3-4 منسٹریز کے بیچ میں تھا. اب وہاں سے اوریجنیٹ کیا تو کیوں کیا پوچھ رہے ہیں نا. آج تک جتنے اس طرح کے بل ہوئے انفارمیشن سے ہوتے ہیں, انفارمیشن ریلیٹڈ ہے, منسٹری آف انٹیریئر سے کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ اٹ پرٹینز ٹو نیشنل سیکورٹی, دی ڈگنیٹی آف اے ہیومن ایز ویل اینڈ ویریس ادر تھنگز. تو ہر چیز تو چلی جانے دیں نہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی ہے, اکنامک سیکورٹی بھی ہے, اس کے اندر وہ بھی فائنانس ہے, تو بجٹ بھی ان سے منگوا لیا کریں نا. بجٹ بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے نا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. اس کا کام ہے خوف خدا کریں, خوف خدا کریں. بپی صاحب یہ بتائیں اتنا کون سا پریشر تھا؟ زرداری صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کو کہ میں محسن نقوی کو بھیجتا ہوں, وہ آپ کا, لیکن وہ مجھے نظر آ گیا محسن نقوی پہ ان کا تو کوئی بوجھ نہیں ہے نا, محسن نقوی ان کی کیوں سنے گا؟ تو اس کا مطلب ہے جہاں سے محسن نقوی جن کی سنتے ہیں ان کے کہنے پہ محسن نقوی صاحب نہیں گئے. پھر محسن نقوی جن کی سنتے نہیں, محسن نقوی جن کی بہاف پہ بولتے ہیں انہی کی طرف سے بلا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ
آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عطا اللہ تارڑ صاحب تشریف لے گئے جرنلسٹ کے پاس اور ان کو کہا جی اس بل میں تو صحافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو کسی صحافی نے کہا یہ دیکھیں جی 3 سال کی سزا 10 لاکھ روپے جرمانہ، او ہاں یہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب انفارمیشن منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ انٹیریئر منسٹری نے بل کیسے بنا، اور یقیناً انٹیریئر منسٹری کو کسی نے یہ ڈرافٹ بنا کے دیا ہوگا، جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں الٹیمیٹلی جو ایجنڈا ہے وہ کس کو سرو کر رہا تھا، ایوری بڈی نوز اٹ۔ تو آئی ایم شیور مولانا صاحب جنہوں نے فون کیا انہوں نے کہا جی جلدی کریں، بلاول نے ویسے آج دبئی جانا ہے تو اس سے پہلے کہ ECL میں نام نہ آ جائے سائن کر رہے ہیں۔ The point is اس میں جتنا کچھ ڈالا گیا ڈاکٹر صاحب وہ سارا کا سارا ایک ڈوبیس ہے، اٹس آل مطلب وہ فالس کلیمز ہے، مطلب اس میں کہا جی کہ یہ اپنا خواتین کے رائٹس کے لیے نتھنگ ٹو ڈو ود مذہبی جو منافرت ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ یعنی آپ دیکھیں 3 سال اپنا قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ، ٹریبیونل جائے گا سپریم کورٹ، یعنی کہ اس سے نیچے ٹریبیونل کا فیصلہ کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر نیا آپ یوٹیوب چینل بنانا ہے تو آپ کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جس کو گورنمنٹ نہیں کوئی اور یقیناً مقرر کرے گا، اس سے پہلے اپروول کریں گے۔ آپ نے PTA سے فون لیا، آپ نے اس کے اوپر 1 لاکھ بھرا ہے تو آپ کا فون آن ہوگا۔ اگر آپ نے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے، آپ نے فیس بک اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ نے انسٹا کے اوپر اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور آپ کو اس سے پہلے NCCA سے اپروول لینی پڑے، اگر آپ نے رجسٹر نہیں کرایا تو آپ کا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ پاکستان میں اگر ایک میڈیا تھا جس کے اوپر تھوڑی آزادی تھی لوگوں کو بات کرنے کی، اب وہ بھی کچل دیں گے۔ اب 4 کروڑ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنبھال لیں گے۔ الٹیمیٹلی ہونا یہ مالک صاحب یہ یا آپ کو لگے گا یا ہمارے لیے، الٹیمیٹلی اس کا صحافیوں سے تعلق ہے یا پاکستان یہ آپ کی وجہ سے ہمارے پہ لگ رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے پہ لگ رہا ہے۔